سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال بعد نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال بعد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سبحان الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
سبحان اللہ خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شأن حبيبه وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب حاضرین کرام، آج کی محفل کی برکات آپ کو مبارک ہو۔ آدمیوں کی کمی بیشی کا دھیان نہ کریں۔ بعض وقت آدمی تھوڑے ہوتے ہیں مگر کام کے ہوتے ہیں، ان کو ایسا اللہ والا ہوتا ہے جس کے ضمیر کی تطہیر کا حاضرین پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بولنے والا بھی ایک اپنے اندر جداگانہ اثر محسوس کرتا ہے، سننے والے بھی اپنے اندر ذوق شوق کی ایک جداگانہ لہر محسوس کرتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی اس وقت ہمارے پاس تشریف نہیں لا سکے، آپ محسوس فرماتے ہوں گے کہ وہ آج خسارے میں رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہے یہ ہمارے نعت خوان ساتھی، کس کس کا نام لوں، ماشاءاللہ ذوق اور شوق، جس طرح پروں والے سانپ نہیں اڑ اڑ کے کاٹتے ہیں، کس طرح ہمارے ساتھیوں کی آوازیں فضاؤں میں کلا بازیاں کھاتی ہیں۔ کبھی گرمی معاشر ہوگی اور دنیا کے وہ انسان جنہوں نے زندگی کے قیمتی اوقات نہ جانے کہاں کہاں خرچ کیے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، اس زندگی کی یہ لذتیں راحت لا رہی ہوں گی اور اللہ کے حضور میں ذوق کا معاوضہ ملنے والا ہے۔ بڑا قیمتی وقت، اللہ اور رسول کی یادوں میں بیٹھنا اور ان یادوں میں جینا اور ان یادوں میں مرنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جس کے زندگی کے ہر موڑ پہ یاد مصطفیٰ میسر آئی، پھر یاد میں لذت ایک جداگانہ کیفیت کا نام ہے۔ ہاں، بعض اوقات آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، عبادت میں لذت نہیں محسوس ہوتی۔ عبادت میں لذت کا محسوس نہ ہونا یہ صوفیہ کے نزدیک عدم قبولیت کی دلیل ہے، یہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کہ جس عبادت کی لذت نہیں آئی وہ سمجھو ایگزسٹ نہیں ہوئی، یہ صوفیہ کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں لذت عبادت کا ثمرہ ہے، یہ صوفیہ کی بولی کا لفظ ہے، اس کا نام ثواب نہیں ہے، اس کا نام ثمرہ ہے، عبادت کا پھل، مگر یہ پھل وہ اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت میں جو جزا ملنے والی ہے یہ درویش کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔
بندے پر کبھی وہ وقت آتا ہے جب بندہ جزاؤں کا طلبگار نہیں رہتا، رضاؤں کا طلبگار رہتا۔ محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بچا۔ اور قرآن عظیم کے اندرونی شہادت اس معنی کی پرزور حمایت کرتی ہے، جب قرآن عظیم نے ان اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کیا جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ کریم نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، اور معاوضے میں جنت دے دی ہے۔ لیکن یہ سودا ہو چکا، جنت بک چکی ہے۔ اب کوئی چیز کوئی خرید لے تو کسی کو ضرورت پڑے تو پھر اس کے پاس جانا پڑتا نہیں جس نے خرید لی ہے۔ اللہ والوں کے پاس اگر کوئی جنت کے سودے کے لیے جاتا ہے تو اللہ والوں نے خرید لی ہوئی۔ مگر مالک نے یہ فرمایا کہ ان سے جانیں بھی لی ہیں، مال بھی لیے ہیں، لیکن مقابلے میں ان کو جنت دی ہے۔ ایک طبقہ آل حق آگے بڑھا کہ مولا کریم اس منڈی کے بیوپاری ہم نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض بندگان خدا وہ ہیں جو جان بھی دیتے ہیں مال بھی دیتے ہیں، کہ مولا کی جان بھی لے لے مال بھی لے لے اور جنت بھی رہنے ہی دے، کیا کر محبوباں دا راضی نامہ لوڑ، صرف تو راضی رہ، تیرا یار راضی رہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آپ کی لوا قبلہ عالم مفکر اسلام۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن عظیم کے انداز بیاں کی۔ قرآن عظیم نے آل محبت کا ذکر کرتے کہا کہ وہ جزاؤں کے طلبگار نہیں، وہ رضاؤں کے طلبگار ہیں۔ سب کچھ بیچتے ہیں، تن من دھن سب کی بازی لڑاتے ہیں، لیکن معاوضہ ان کا جنت نہیں ہے، معاوضہ ان کا محبوباں دا راضی نامہ لوڑا۔ رضائے یار ان کا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عبادت میں لذت محسوس ہو تو معلوم ہوا مقبول ہو گئی ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ تو آج کی محفل میں جو لذت محسوس ہو رہی ہے آپ کو محسوس کرتے ہیں، وہی در و دیوار ہیں لیکن کیفیات مختلف ہیں۔ الحمدللہ، اور مولانا آپ خوش نصیب انسان ہیں۔ آج سے 10-12 برس پہلے جب ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تو اللہ والوں نے ایک جگہ مہیا کی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا مکان تھا، اور محبت والوں نے محبوب کی یاد کے تازہ کرنے کے لیے وہاں بھی لاؤڈ سپیکر لگا رکھا تھا، وہاں بھی ذکر حق کی دھوم مچ رہی تھی۔ مگر کس کے علم میں تھا کہ کبھی وہ لوگ کہ جن کی تلاش میں لوگ کافی لمبے سفر کر کے کہتے ہیں جناب وقت چاہیے، ڈائری نکال کے دیکھتے کہتے 6 مہینے کے بعد وقت ہے، لیکن ابھی 15 دن باقی ہوتے دیے ہوئے وقت کو کہتے مجبوری پیش آ گئی ہے نہیں آ سکتے۔ تو 2 سال تک ان کی اپائنٹمنٹ لیتے لیتے وقت گزر جاتا ہے۔ شہبازے نو جال لگایا رب سچے دی آسے، اور کچیاں تناں وچ محمد کا دو پنچھی پھاسے۔ تو جن شہبازوں کو پھانسنے کے لیے مدت جال لوگ لگایا کرتے تھے، وہ آج آپ کے منڈی میں اس طرح آ کے بکنے لگے کہ کیسر سستا ہے کشمیرے پوچھو مول لاہوروں، پستہ اتے بادام محمد سستے ملن کشمیر۔ کچھ محبت والے آ کے اس طرح بیٹھ گئے کہ وہ بازار میں سودا بڑے سستے داموں بکنے لگا۔ آپ سمجھتے ہیں شاید سستا ہے، نہیں، کیسر سستا ہے کشمیرے پوچھو مول لاہوروں، کیسر سستا ہے کشمیرے پوچھو مول لاہوروں۔ آپ ایک جگہ کو کشمیر تسلیم کر لیں، ایک کو لاہور تسلیم کر لیں، لاہور جا کے قیمت پوچھیں ان کی کیا ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، اگر میں سب کسی اسٹیٹ کا مالک ہوتا ہوں تو سرکار کی تعریف جو سنی ہے نا، دل چاہتا اسٹیٹ لکھتا ہوں اس آدمی کو۔ یہ آدمی عالم پیرانہ سالی میں سفید بال ہیں، لیکن جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر اس آدمی کے کو 12 برس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے گرد گرد بیٹھتے ہیں چلنے پھرنے والے لوگ، ان کے سامنے کسی کی خدمت کا کوئی مفہوم نہیں۔ ہم نے ان کو زندگی بھر بھرپور کوشش کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے محبوب کے دروازے پر بیٹھنا ہے، ادھر سے منہ آگے پیچھے نہیں کرنا، دنیا بھر کی دولتیں پیچھے چل کے۔ ہم اس کا
ताज तख्त सुल्तानी छड़ के ठूठा फड़न गदाई लाखों मीर सजन दे दर्दी कटन जो बना। हमने इस पर अमल किया है, खुदा की नेमतों की बरसात देखी। तो क्या मजे की महफिल, मेरा काम तो हो गया, पता नहीं। मैंने तो बहुत लुत्फ उठाया मौलाना। अल्लाह आप लोगों की सेहतों उम्र में बरकत फरमाए। किसी अच्छी चीज को अच्छा न कहना बड़ा बुखल है, बड़ी ज्यादती है। जिन अल्लाह वालों ने ये बातें कही हैं उन्होंने भी कितनी कीमती बातें की हैं। जोगी आलम बेखुदी विच आन के दे दामन आप अपना तार तार कर। कैसा खूबसूरत मिसरा है। वो कलंदर लाहौरी ने एक जगह नजीरी के मिसरे की दाद दी है। कहता है बमुल के जम न दे हम ई आम मिसरा नजीरी ना। किसी जमाने में जमशेद जब दुनिया की ग्रेट पावर था, ईरानी एम्पायर में जो कै जमशेद, तो उसकी सियासियात, उसकी दौलत, उसकी सरवत, उसका सियासी तसल्लुत, उसका दबदबा, उसके जोबन, जलाल, ठाठ और हमागीर इंतजामात, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल उसकी पूरी मानवीयत को महसूस करते हुए लिखते हैं कि बमुल के जम न दे हम आ मिसरा नजीरी। नजीरी ने जो एक मिसरा कहा है, अगर नजीरी का मिसरा एक तराजू पर हो, मुल्क जमशेद एक तराजू पर हो, तो खुदा की कसम में जमशेद का मुल्क दे दूं लेकिन मैं नजीरी का मिसरा ना दूं। मेरे पास चॉइस हो कि मैं दोनों में से कौन सा रखना चाहता हूं, नजीरी का मिसरा रख लो, मुल्क जमशेद छोड़ दो। क्या आंखें कुश्ता नशुद से कबीला मानिस कि नजीरी ने कभी किसी रज़मिया में, स्ट्रेटेजिकल पोइट्री जिसको अंग्रेजी में कहना चाहिए, अरबी में इसको हिमासा कहते हैं, यानी जंगी किस्म की शायरी, जंगी शायरी, मैदान कारजार में जैसे मौला मुर्तज़ा कहते हैं ना, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा दिरगाम आजा मिन वलाकिन कसबा। मौला मुर्तज़ा अखाड़े में खड़ा है, अखाड़े में तलवार की धार देखकर तो आदमी के फरिश्ते भी मुश्किल से साथ देते हैं। तो तलवार की धार के सामने 22 बरस का नौजवान खड़ा है जिसने पहले कभी तलवार का वार न मारा है न खाया है। उसका वो खानदानी ब्लड और महबूब किबरिया का इश्क। पूछा कौन है, जुबान पे कितनी कुदरत है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा दिरगाम आजा मिन वलाकिन कसूर है। आज औलादे अली के लोग लोगों के बर्तन साफ करते फिर तुफ है उनको। जिनके बाप ने पहली तलवार मारी, जो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा स्कॉलर, बेशक जो आलम इंसानियत में वलायत तकसीम करने वाला, उसके बेटे लोगों की चाय पकाते फिरे। उनका क़यादत हक बनता है या किचन के वो किचन मास्टर है। रूदादे जिंदगी सुन के तार पौधे हयात तार तार हो जाता है। बेशक सोया है कहां जाग अब है फितना ये माशर, रुसवा कभी यूं दीन पैगंबर ना हुआ था। हाय 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 हाय, ये शायरी है, रज़मिया इसको कहते हैं फारसी में, रज़मिया। तो रज़मिया शायरी का एक मिसरा है। सफ़े कारजार से आर्मी भागी तो नजीरी कहते हैं आंखें कुश्ता नशुद से कबीला इमानिस्त, जो आदमी मेरे कबीले में से अपने आप को कहलाना चाहता है मर के दिखलाए। जो मर नहीं सकता मेरे कबीले में आ नहीं सकता। आज मेरे कबीले में शमूलियत की कीमत मौत है। जो आज मर नहीं सकता वो मेरे कबीले का कहला नहीं सकता। तो कलंदर लाहौरी कहते हैं बमुल के जम न दे हम आ मिसरा नजीरी, मुल्क जमशेद लेकर के नजीरी का एक मिसरा न दो। कोई बुद्धू आदमी कीमत न डाल सके तो उसकी अपनी बदनसीबी है ना। सच एक रज़मिया की कीमत अगर मुल्क जमशेद से कहीं ज्यादा है तो जब महबूब किबरिया की तारीफ की जाए कि कर दी रक्स तलवार दी तार, यानी वो मुझे एहतिजाजन की बात कहना पड़ी। मुझे ये ख्याल हुआ कि जनाने मिस्र ने उंगलियां काटी हैं, मोहब्बत की दावेदार जनाबे जलीखा हों तो उंगलियां काटने का वक्त आए तो जनाने मिस्र काटे, वो क्यों ना काट सकी। क्या बात, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। यानी शेरो शायरी को जुनून समझ के कहना ये और चीज है। उसके खुतूत पूरे मुहैया करके, जैसे ये पटवारी साथी किधर गया है, अगर किसी खेत के करूं कांड जब पूरे किए जाएं तो फिर कई बीच में से पाड़े निकल आते ना, निकलते नहीं निकलते हैं। कभी इधर कीकर की घर से आड़ खोद के तो आगे निकल जाना, कभी ये ख्याल करके ये शामिलात बीच में, अगर ये बीच में से उठ जाए तो ये शामिलात बीच में डाली जा सकती है। लेकिन करूं कांड जब बराबर किए जाए
تو انہوں نے اس بھی شیطانی جگڑی رکھا نہیں میں استاد حل بڑھ رہا اپنا نہیں پایا. تو جب کروں کان اس کے برابر کیے جائیں تو پھر کھیت کا کوئی مناسب حصہ رہ جاتا ہے. اس لیے شعر و شاعری جب اپنے پورے خطوط کے ساتھ کی جائے تو قیمت پھر اس کی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاعر کے نام کے رہ جاتے ہیں, کام کے نہیں رہ جاتے. مسئلہ یہ تھا اس کی جی نہیں کچھ نہیں. مسئلہ یہ تھا اب جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول سے نیچے کنٹرول کی جگہ آپ نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے. گڑبڑ نہیں کرنا. دراصل اصل میں بڑی پرانی برادری ہے. سائیاں یہ بھی رسم قدیم دی ہے جتھے پھل ہوندے اتھے خار نالے. سب سے بڑے شیطان کی ڈیوٹی مکہ شریف میں ہوتی ہے اور مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے. حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو سب سے بڑے پریزیڈنٹ قسم کے شیطان ہیں نا, شیطانوں کی انجمن کے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. اس طرح ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں. جی تو عرض کر رہا تھا مجھے احتجاج یہ ہوا کہ اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اس بات کا متقاضی ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے, اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہیں دیکھنے والا مدہوش ہو کر کے یا احساس ضابطہ سے بیگانہ ہو کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, تو یہ بات زنان مصر کے زیادہ لائق نہ تھی, یہ جناب زلیخا کے زیادہ لائق تھی, اس لیے کہ وہ ان کے حسن سے آشنا تھی. کیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل صحیح ہے. تو جناب زلیخا نے کیوں نہ انگلیاں کاٹی, کیا وجہ ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جتنا چنگی طرح ناک سے سمجھ آئی میرا گھر ہی ٹورنا, میں تو کوئی مجبوری تو کوئی نہیں نا. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں یہ زور ہے کہ وہ دیکھنے والے کو احساس ضابطہ سے بے خبر کر دے, بجائے سیب کاٹنے کے ہاتھ کاٹ ڈالے, تو یہ بات ان کے لیے کہاں لائق تھی کہ جو ان کے حسن سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئی ہیں. کیونکہ اپریسیشن کے لیے, کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو آشنائی چاہیے. تو جس کو آشنائی ہے وہ نہ کاٹ سکی, جن کو آشنائی نہ تھی وہ کاٹ گئی, کیا سبب ہے؟ سمجھا جی, یہ سوال ہے. ویسے تو شعر و شاعری جو تکیں برابر کر دے, 1 2 3 بابے بڈھے دی مشین, یہ 2 مصرے بن گئے. ہاں پہلا 1 2 3 بابے بڈھے دی مشین, آٹا پیڑی نکا مین, یہ بھی ایک شعر و شاعری. تکوں کے برابر ہونے کا نام شاعری نہیں, کچھ آئیڈیاز ہوں, اس میں کوئی تھاٹس ہوں, اس میں کوئی بات واضح ہو رہی ہو, خواہ پنجابی ہو, اردو ہو, ہندی ہو, سندھی ہو, ساگری ہو, کاٹیا واڑی ہو, جو بھی ہو, اس میں کچھ معنویت ہو تو شاعری ہوتی ہے, اگر معنویت نہ ہو تو شاعری نہیں ہوتی. یہ ایک سوال تھا, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا غالباً. اس وقت مجھے سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا نا, اس وقت تو اس عالم میں دیکھا تھا کہ خواب میں پہلے دیکھا, خواب سے دیکھتے دیکھتے بار بار دیکھتے دیکھتے عادی ہو گئی. ہاں, تو جو کوئی نشہ پیتا ہے نا, وہ اگر پہلی مرتبہ مدہوش نہ ہوا ہو تو پھر بعد میں مدہوش ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور اگر پہلے مدہوش کرنا ہی ہونا تو اس کو اچانک پلاتے ہیں, مگر جس کو ہوش میں رکھنا خواب میں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کروانی تھی, پہلے ان سے خواب میں قربانی کروائی, ہاں, اور رفتہ 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 ان کو پوری طرح مانوس کرنے کے بعد پھر عالم بیداری میں کہا یہ لو چھری اور یہ لو بیٹا, ہاں, مشکل پاون والا آپے آپے ہے حل کر دو, کہاں سے چلایا ہے, تیاری کرائی ہے ذہنی طور پر. جناب زلیخا اس نے سسٹمیٹکلی تیار ہوتی 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 کئی مرتبہ جو خواب میں دیکھا تھا فیملیئر ہو گئی تھی. عادی ہو چکنے کے بعد پھر اس نشے سے آدمی متاثر نہیں ہوتا. سمجھے کی بات؟ چونکہ وہ بہت مرتبہ دیکھ چکی تھی,
اس لیے انہوں نے جب دیکھا تو ان کی طبیعت پر کوئی غیر معمولی اثر نہ ہوا. جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ان کے لیے غیر معمولی بات تھی, وہ متاثر ہو گئی. اب میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات پر قربان, آپ کی راہ گزاروں پہ قربان, مگر یہ آپ کے حسن کی شان ہے. اگر وہ دیکھتی میرے محبوب کو, کرتی رقص تلوار دی تار تھے, بجائے کاٹنے کے اسے کہاں ہوش ہے, کٹتی, اور تلوار کی دھار پر چل رہی ہوتی اسے نہ پتا ہوتا میں کٹی جا رہی. کر دی رقص تلوار دی تار اتے تک لیں دیجئے مائے خوبان میرا. اور جب مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہی یوسف علیہ السلام بازار میں بکے, اس وقت کسی نے کیوں ہاتھ نہ کاٹے؟ کیوں ہوئی؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, شعر و شاعری کے پیچھے مولانا کو قوت ہوتا ہے, بات کرنے کا مزہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ آپ نے یہ شعر کافی مرتبہ اس ساتھیوں نے سنایا ہے. تو میں تو جو کوئی جنونی آدمی اپنے کام میں لگا تو کبھی دھیان نہیں کرتا, اس کے پیچھے معنویت ہے. بازار مصر میں وہی شخصیت بکی, کسی نے ہاتھ نہ کاٹے. اب کیوں ہاتھ کٹے؟ کا دراصل بات یہ ہوتی ہے جس وقت کسی شخصیت کا کوئی تعارف کرانے والا ہو. مثلا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ لاہور میں تھے, لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب تک دروازے پر یہ نہیں لکھا گنج بخش فیض عالم, یہ تو ان کے انتقال کے بعد لکھا نا, تو وہ تو زندگی میں گنج بخش ہوئے ہوں گے نا, مگر تاریخ بتلاتی ہے زندگی میں گنج بخش کسی نے کہا؟ تاریخ نہیں بتلاتی کہ زندگی میں گنج بخش کہا ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب پورا تعارف کرایا تو پورے عالم اسلام میں یہ بات گونج گئی, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آئے سمجھ میں؟ جس وقت ان کو بازار مصر میں بیچا گیا اس وقت ان کا تعارف کرانے والا کوئی نہیں تھا, لیکن جس وقت زنان مصر کو دکھلایا گیا تو ذہنی طور پر تیار کیا گیا. جناب زلیخا نے کہا ٹھہر جاؤ, آؤ نہیں سیو, دیکھو نہیں سیو اج یار میرا بس آن لگا ہے, اور آن لگا ہے جس نے رخے پر نور دی چلک تک کے دورے باطل تھو ڈیرے چاند لگا. سبحان, مختلف وقتوں کی باتیں ہوتی ہیں. سیو آؤ نہیں تکو اج یار میرا بس آن لگا ہے, ہن آن لگا ہے جس نے رخے پر نور دی چلک تک کے دورے باطل تھو ڈیرے چاند لگا. گاؤ پیپل دی پوجا ہن ختم اسی دین حق آ کے ڈیرے لان لگا. سید باطل دے بازو ہن قلم او سن سونا جلدی ہی مکھڑا وکھان لگا. اب جناب زلیخا نے جب پورا تعارف کرا دیا, ذہنی طور پر ان کو تیار کیا کہ وہ میرا محبوب اب آنے لگا ہے, تو اس پورے تعارف کا یہ نتیجہ ہوا, ادھر حسن پوری تابانیوں پر ہے, ادھر تمنائیں پورے جوبن پر ہیں. تمنائیں اور حسن کا کمال جب آپس میں ٹکرایا تو پھر گوشت کے ٹکڑے اٹھنے لگے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک مصرع چلا ہے. جوگی عالم بے خودی وچ آن کہتے دامن آپ اپنا, پتہ ہے انہوں نے کیا بات کہی ہے؟ بہت قدر کرتا ہوں میں اس مصرے کی. یہ جوگی صاحب جیلم کے ہیں, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن انسان کی ڈیوٹی ہے, انسان کو کبھی پھول کی خوشبو آئے تو یہ کہہ دے بہت اچھی ہے. ایسا نہیں کہ یہ دیکھے یہ میرے باغ میں نہیں ہے اس لیے یہ پھول ہی نہیں ہے, نہیں, یہ انسان کی ناک کی ہتک ہے کہ اس کی ناک کتنی نا انصاف ہے, اپنے اور بیگانے کے پھولوں کا فرق کر کے داد دینے سے انکار کرتی ہے. یہ ناک کا کردار نہیں ہے, یہ نہایت گھٹیا کردار ہے. عالم جوگی عالم بے خودی وچ آن کے تے دامن آپ اپنا تار تار کر دی. انہوں نے قرآن عظیم کے ایک مضمون کو مد نظر رکھا ہے, کیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دامن کو پکڑا نا, پکڑنے کی غرض سے تو دامن پھاڑ دیا ہے, لیکن دامن پچھلی طرف سے پھٹا ہوا تھا. اور وہ ہمارے کرمنل لا کی روشنی میں ایک پریکٹیکل ایویڈنس جو ہے عملی شہادت, اس پر آ کے کیس بن ہوا تھا نا. کہا کہ اگر ان کا دامن سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے, کیونکہ سامنے سے حملہ آور ہوئے ہوں گے جناب یوسف معاذ اللہ, تو انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا, سامنے کی طرف سے دامن پھٹ گیا ہوگا, تو پھر یہ زیادتی اور ایگریشن جو ہے یہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے.
اور اگر دامن کا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو دو کی لڑائی میں پچھلی طرف سے دامن پھٹنے کا کوئی چانس نہیں. وہ بھاگے ہوں گے, زلیخا نے پکڑا ہوگا, وہ ہاتھ نہ لگے ہوں گے تو جاتے کا دامن پیچھے سے پکڑا ہوگا, دامن اس کے ہاتھ میں رہ گیا ہوگا, جانے والا چلا گیا ہوگا. چنانچہ اس ریزننگ کو قبول کر لیا گیا اور وہ کیس بن کر گئے. ہے نا یہ بات؟ تو جوگی کہتے ہیں اسے ہوش تھی تو دامن پکڑتی رہی نا. اگر محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھ لیتی بجائے کسی کا دامن پھاڑنے کے, عالم جوگی عالم پہ خود ہی بھی آن کے تھے, دامن آپ اپنا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ مفکر اسلام. یہ چند باتیں ضمن جو ان نوجوانوں کے نعتیں پڑھنے سے طبیعت پر خوشگوار اثر ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت پیاری باتیں جناب مولا مرتضیٰ کی مدد سنائی. سید نصیر الدین شاہ صاحب گیلانی گولوی کا کلام سنا, بہت دلربا کلام تھا, بہت ہی پسندیدہ. میاں صاحب کا کلام سنایا ہے اور بزرگوں کے کلام سنائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو حقیقتاً شاعر نہیں, میں تو ویسے ہی دھکے سے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے نا. شاعری کے لیے تو کچھ مزاج چاہیے, کچھ وقت چاہیے. میں تو اپنے کام سے لگا رہتا ہوں. بہرحال آج کی یہ نشست جو تھی اس میں قرآن عظیم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی تھی, اور میں نے عنوان کلام کے طور پر کہا الرحمن علم القرآن. رحمان جو ہے اس کو مبتدا قرار دیا, علم القرآن یہ اس کی خبر ہے. مبتدا رحمان ہے اور تعلیم قرآن خبر ہے. سبجیکٹ آف دا سینٹینس اور پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس. بات شروع ہوتی ہے رحمان سے اور ختم ہوتی ہے تعلیم قرآن پر. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان. دوسرا جملہ خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا اور علمہ البیان, اور اس کو بیان کی تعلیم عطا فرمائی, اس کو بولنا سکھلایا. اب انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کرنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ترتیب میں تو انسان کی پیدائش بعد ہے اور تعلیم قرآن بعد میں ہے, لیکن مالک الملک نے اس کی اہمیت کے پیش نظر تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے اور خلق انسان کا ذکر بعد میں کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اتنا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے جتنا پیدا ہوئے کو قرآن سکھانا ضروری ہے. اگر پیدا ہونے سے رہ جائے تو سوسائٹی کا وہ خسارہ نہیں, اور پیدا ہو کر اگر قرآن کی تعلیم سے معروف ہو جائے تو سوسائٹی کا وہ خسارہ جس کا جواب ہی نہیں. اور چونکہ اس دن انہوں نے کانفرنس قرآن مجید کی قرآن کانفرنس رکھی ہوئی تھی, اور اس دن کچھ میں نے قرآن عظیم کی کچھ آیات میں نے اپنے ذوق میں آ کے تلاوت کی, اور آپ نے محسوس کیا ہوگا آدمی تو غالباً بہت ان کے پاس اجتماع تھا, چلا گیا تھا. جو آدمی تھے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اپنے ذوق کو جو لے کے آیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پے کر دیا تھا. آج میرا خیال یہ تھا کہ میں بہت وقت پر جا رہا ہوں, میں نے نماز مغرب یہاں آ کے پڑھی ہے, لیکن انہوں نے بتلایا کہ بہت لیٹ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. میں اس وجہ سے کہ آپ کو مطلب ہمیں توقع یہ تھی کہ دیر سے آئیں گے, تو پھر میں جیسا انہوں نے بتلایا اس کے مطابق آیا ہوں. بہرحال اس کا کوئی خسارہ نہ آپ محسوس کریں نہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آدمی تھوڑے ہیں یا زیادہ. آپ سنیں کہ قرآن عظیم کی اہمیت کیا ہے, جس کا نام ہے قرآن. یہ ایک کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے. آسمان سے اترنے والی کتاب کے قرآن عظیم کی روح سے 53 نام ہیں مشہور, جو قرآن عظیم نے خود لیے, لیکن مشہور نام اس کا قرآن ہے. اور قرآن کے تلفظ میں 2 موقف ہیں اعلی علم کے, ایک قرآن اور ایک قرآن, 2 تلفظ اس کے. امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو قرآن نہیں پڑھتے, قرآن پڑھتے. قرآن کا مادہ قرانا ہے اور قرآن کا مادہ قراء ہے, یہ فرق ہے. یعنی یہ قرآن اور برادری کا لفظ ہے اور قرآن اور برادری کا لفظ ہے. اس کے معنی اور ہیں, اس کے معنی اور ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب باقی قرآن عظیم کے 53 ناموں پر گفتگو نہیں کرتے کیونکہ اس وقت اس سے موضوع سے متعلق کوئی بات نہیں.
اس وقت قرآن عظیم کا سرسری سروے کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ یہ جانیں کہ یہ کتاب کے طور پر اس کی فارم کیا ہے۔ تلفظ کے دو ہیں، ایک قرآن اور ایک قرآن۔ اگر قرآن پڑھیں اس کے معنی پڑھنا، تو پڑھنا تو اس بات کا نام ہے جیسے میں کہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، اس جو آپ کو سنائی دیا ہے اس عمل کا نام ہے پڑھنا۔ یہ جو دو گتوں میں بند ہے یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن مصدر ہے جس کو کہتے ہیں انفینیٹیو ورب، یہ ایکشن کا نام ہے، یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے، یہ کوئی موصوف نہیں ہے، اس کے معنی کتاب نہیں ہے، اس کے معنی ہے پڑھنا۔ اس پر بعد میں گفتگو کرتے، پڑھنا اگر معنی کریں تو پھر اس سے کس طرح منطبق بیٹھے گا قرآن پر؟ نام تو آخر رکھا ہے نا۔ دوسری بات، اس کا تلفظ ہے قرآن۔ قرآن مشتق ہے قرانہ سے، قرانہ کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، بلکہ مشتق ہے یہ بھی ایک مصدر ہے، یعنی قریب ہونا یا قریب کرنا۔ اب ان دونوں معنوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ پہلی بات جب قرآن مجید کے معنی ہم نے قرآن کر کے لیے تو اس کے معنی پڑھنے کے۔ ناموں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسماء منتقلہ اور ایک اسماء مرتجلہ۔ اسماء منتقلہ ان کو کہتے ہیں جو پہلے کسی کے نام رہے ہوں اور برکت کی غرض سے یا شہرت کی غرض سے یا اہمیت یا حسن کی غرض سے دوبارہ وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ جیسے دیکھا نا ایوب کے دور حکومت میں بہت سارے فوجی افسروں نے اپنے بیٹوں کے نام ایوب رکھے، انہیں کھجلی ہونے لگی کہ جس نے یہ ڈکٹیٹر تھا ہمارے بچے بھی کسی زمانے میں ڈکٹیٹر بنیں گے۔ ضیاء کے دور حکومت میں بہت سارے فوجی افسروں نے، مولویوں نے اپنے بیٹوں کے نام ضیاء رکھے، یعنی کبھی بڑے ہوں گے تو اسی طرح ظلم و ستم کیا کریں گے جس طرح اس نے کیا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، کبھی شہرت کی غرض سے، کبھی اہمیت کی غرض سے لوگ نام رکھتے ہیں، اور کبھی برکت کی غرض سے۔ جیسا کہ عالم اسلام کا مطالعہ کریں، محمد علی حسین صدیق عمر عثمان حسن حسین جعفر صادق باقر کاظم، یہ نام مسلمانوں میں آپ کو کثرت سے ملے۔ محمد علی حسن حسین، محمد علی حسن حسین، میں نے اپنی ریسرچ کے دوران علماء کے نام جو میں نے ان کی ہسٹریز بایوگرافیز لکھی ہیں، تقریباً 95% جو ہے نام اہل بیت کے نام پر ہیں، علماء ربانی کے۔ اور اس زمانے میں جو کہ گورنمنٹ اہل بیت کے نام پر تبرع بھیجنے پر مولوی صاحب کو بھرتی کرتی تھی۔ آج مجھ سے کو پوچھ رہا تھا کہ سوائے علماء حق کے، اور ان کی تعداد بڑی کم ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کو، باقی مولانا پیپل کو سادات سے دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا دراصل ممبر و محراب کو تو اہل بیت کے خلاف رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور کئی صدیوں تک یہ ممبر و محراب یہ اقتدار شمار ہوتا رہا، اور اہل بیت کے بغض اور اہل بیت کی عداوت کی بنیاد پر یہ دیا جاتا رہا۔ تو چونکہ ممبر و محراب کو اور یہ جبہ و قبا کو اور مذہبی سیٹوں کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رشوت کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، اور منکرین بھرتی کیے جاتے رہے، کئی صدیوں تک یہ سلسلہ جو جاری رہا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ڈیوٹی اہل بیت کا بغض رکھنا ہی ہے۔ سوائے اللہ کے چند نیک بندوں کے، علماء ربانی میں سے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان کے سوا ہم دیکھا کہ سید کو دے پاؤ پاؤ کی آنکھ نکالتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ گناہ کوئی نہیں کیا، کسی کے ساتھ برائی کوئی نہیں کی، ہم نے کس گناہ کے مجرم ہیں؟ ویسی کنوکشن ہماری ہو گئی ہے، سید ہونا بھی قانونی جرم ہو گیا۔ اس زمانے میں علماء ربانی جو تھے، ان کے نام محمد علی حسن حسین، محمد علی حسن حسین، کیا مطلب تھا؟ انہوں نے یہ بتلانا چاہا ساری زندگی خاک چھان کے زندگی گزاریں گے، مگر جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے ساتھ رہیں گے۔ بچوں کے نام بھی ان کے ناموں پر رکھے، اپوزیشن میں اقتدار کے نام تو ابھی بتایا نا، ضیاء کے نام پر لوگوں نے نام رکھے، ایوب کے ناموں پر نام رکھے، لیکن ضیاء کے دور میں بھٹو تو نام کسی کا نہیں کسی نے رکھا، اور ایوب کے زمانے میں کسی نے سکندر مرزا تو نام نہیں رکھا، ہارنے والے کا نام کسی نے نہیں رکھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جو اقتدار میں ہے
کہ جنا سن اسا جمائی کوڑی کھیڑیا کرے تو جلے ٹئی گچا تے آکھے ٹٹھا ماڑا جمائی آکھے جڑا پورا ماڑا جمائی جڑا بھی آوے ہاں یہ انسان میں کمزوری پائی گئی ہے ہاں یہ تماشا ہم نے زندگی میں دیکھا ہے اقتدار کو اپنے سر پہ بٹھا لینا، اس کی حمایت کا اعلان کر دینا، اپنی عزت و آبرو کا دھیان نہ کرنا، یہ انسانوں میں کمزوری پائی گئی۔ تو ان لوگوں نے جس وقت یہ نام رکھا اہل بیت کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر مارے پٹ رہی تھی، اس زمانے میں کون کہہ سکتا تھا کہ جناب ان کو کسی نے معاف کیا ہوگا، مگر وہ نام رکھتے رہے۔ یہ مثال ہے اسمائے منتقلہ کے رکھے جانے کی کہ برکت کی غرض سے رکھے، عزت کی غرض سے، جیسے چند ڈکٹیٹروں کے نام لیے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جاتے رہے، میں اس لیے کہ ان کے زمانے کا جو اقتدار تھا وہ انہیں اچھا لگا، امید کرنے لگے شاید ہمارا بیٹا بھی کبھی اس اقتدار میں آ جائے۔ تو یہ مثال ہے اسمائے منتقلہ کی۔ اسمائے مرتجلہ انہیں کہتے ہیں جو نیا نیا نام رکھا جائے، جیسا ہوں نہیں آپ یہ کوئی ایسا نام دسو جا کدے ہی کسے نہ رکھیا کہ بزرگاں کول گئے نا انہاں آخیا جی نا وہ دسو جا کدے کسے نہ رکھیا، انہاں آخیا الو نہ پٹھا رکھ کدے کسے نہ رکھیا۔ نام رکھنا تو وہ رکھو جو برکت والا ہے، کسی اللہ والے کا نام ہے، دن میں اگر 20 مرتبہ وہ نام لو تو 20 مرتبہ برکت ہو۔ اب قرآن مجید کا جو نام قرآن ہے یہ اسماء منتقلہ میں سے مرتجلہ میں سے کسی دن آپ کو نام کا بھی اکھاڑا سنائے کہ کبھی کو پیچھا پڑھنے دو، ممکن ہے بہت جلدی پڑ جائے۔ ٹیلی فون آتا ہے علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں کہ جینے رہے ہیں نا یارا تو پر علامہ نہ میں گفتگو کر سکتا تک تو علامہ ہے کتنا سارا ہے یار ساری زندگی میں کسا مریدہ کی ٹیلی فون کیتا تھا وہ اگو بچی بولی کون گل کرنا، میں کہ دسی بچو ایک عبد القادر نامی ہے تو اتو بالتو سٹو تو گل پیا کرنا، وہ بندہ آیا تھا وہ پوچھا کہڑا عبد القادر مارنا چکر، میں کہ والتو سٹو تو ناظر صاحب پہ بول رہے ہو، میں کہ وہی پہ بولنا، خیر تو اس تک نہیں پہ آنے تو کی ناساں پہ بولنے، میں کہ اساں جڑے نے پرانے ان پڑھا نہیں زبان ہے اپنے آپ کی اساں ماں بدولت پہ بولنے ہیں، میرا نام بزرگا جڑا رکھا دسیا بھی میں عبد القادر پہ بولنا اپنا ٹائٹل کون پہ میں علامہ صاحب پہ گل کرنا، میں کہ اچھا جینے رہے ہیں نا علامہ پہ گفتگو ہونے والی انشاءاللہ اور تمہیں تماشا دسنا جی زندہ رہے، اس لفظ میں گفتگو ہوگی تو دیکھنے والی ہوگی۔ بڑی شرم آئی جس آدمی کو اتنا زمانہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں پتا چلا کہ یہ لفظ اس موقع پر بولنے کا ہے کہ نہیں، صحیح بات ہے، اور لفظ علامہ پر جو گفتگو کی تو بالکل 5 منٹ میں پشت لگا دوں گا انشاءاللہ، بے شک تیاری وہ کر لیں بزرگ، اور چند دوستوں سے بات کر لیں کہ میں نے علامہ کہا، اس نے نوٹس دیا یارو ساری زندگی کسی شاگرد کو یہ نہیں کہا کہ کوئی علامہ بول رہا ہے، سیدھے عبد القادر بول رہا ہوں بھائی، صحیح بات ہے۔ نام ایک بڑی چیز ہے اور اس کے علوم کے اندر بڑے مباحث ہیں، اور اب وقت سے پہلے میں نہیں بتلانا چاہتا کیونکہ ممکن ہے میری گفتگو وہ چند ہفتوں میں ہونے والی ہو تو وہ ٹیپ بھی ہوگی اور آپ دیکھیں گے منظر وہ کہ علامہ کا مفہوم کیا ہے اور کس پر استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے قواعد و ضوابط کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کے استعمال میں اختلاف کیا ہے، کس کس پر استعمال ہونا چاہیے کس پر نہیں استعمال ہونا چاہیے، اس کی دستوری حیثیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے، اخلاقی حیثیت کیا ہے، مذہبی حیثیت کیا ہے، اور اسماء میں یہ کس کیٹیگری کا یہ لفظ ہے، اور جب یہ وصف کے طور پر استعمال ہو تو پھر اس کے لیے کیا قواعد ہے، جب نام کے طور پر استعمال ہو تو پھر کیا قواعد ہیں، جب ٹائٹل کے طور پر استعمال ہو پھر کیا قواعد ہے، اس پر قیمت لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نقطہ نگاہ سے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کے معنی پڑھنا، نام اس کا ہے پڑھنا اور ہے پڑھا ہوا، ہے پڑھا ہوا کا اے پیارے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے پر ہے پڑھنا ہے، جو قرآن مجید کا کتاب کی فارم میں ہونا ہے یہ بھی حق ہے، اس کا پڑھنا بھی حق ہے، اس کا دیکھنا بھی حق ہے، اس کا سننا بھی حق ہے، اس کا سمجھنا بھی حق ہے، مگر اس کے سمجھنے کے نام پر نہ رکھا کہ اس کا نام تعلیم ہے، اس کا نام قانون ہے،
ہے، اس کا نام رکھا یہ پڑھنا ہے۔ معلومہ قرآن عظیم کے ہزارہ پہلوؤں میں سے ایک پڑھنا ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جس کی لذت باقی معانی پر مختلف ہے، اس لیے اس وصف کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے جو ان میں امتیاز رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ القرآن مفکر اسلام۔ ہاں یہ پڑھنا ہے۔ باقی کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں کہ ان کے لیے تو یہ لکھنے کا معنی صادق آتا ہے، کیا بات ہے، واہ، لیکن یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے کیوں کہ لکھی جاتی ہے خوف نسیان کی وجہ سے، واہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھول نہ جائے۔ واہ واہ، تیری ذات کا جہاں تک سوال ہے، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ تجھے ہم پڑھائیں گے، بھولو گے کبھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ تیرا نسیان چاہے گا؟ فرمایا او پیارے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا آنے والی ساتیں پہلی ساتوں کے مقابلے میں زیادہ دلربا ہوگی۔ اگر پہلے تو جانتا ہو بعد میں نسیان ہو جائے تو دلربا تو نہ ٹھہری۔ اگر قرآن کہتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا۔ پیارے اگر ہم کسی آیت کو بھلوا دیں اس سے بہتر دے کے بھلوائیں گے، ہاں بھلوائیں گے یعنی کوئی آیت منسوخ کریں گے لیکن پہلے سے زیادہ اچھی دے کر۔ اب بھلوانا بمانے زوال نہ ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ٹھیک ہے نجرت؟ فرمایا او پیارے جو بھلائیں گے اس سے زیادہ اچھی دے کر کے بھلائیں گے، تو اس کا معنی بھلانا تو اصل میں نہ ہوا، ایک کو کینسل کرے اس سے زیادہ اچھا دینا ہوا۔ تو اب جب نسیان کے مطلب وعدہ فرما دیا کہ بھولنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، تو جب بھولنے کا قصہ نہیں کہا العلم صید والکتابت قید، علم ایک شکار ہے اور کتابت اس کا پنجرہ ہے، تو پنجرے میں اس شکار کو روکتے ہیں کہ جس کے اڑ جانے کا ڈر ہو، اور جو کہے ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر، ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر، ذبح کر ڈال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو اب آزادی کا استعمال انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر، ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر، ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر۔ پھر خلاصی منگ دے نہیں جو قیدی اس درد۔ اب اس کا نام ہم قرآن رکھتے ہیں، کتاب نہیں رکھتے، کیونکہ کتاب کا ایک معنی لکھنا اور کتاب بمانے مکتوب، لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے کہ لکھتے اس کے لیے جس کو بھولنے کا ڈر ہو۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے کہ مرکز عرفان قلب ہے یا دماغ، اس میں بات گزری تھی نا، اور اس میں پھر ایک مسئلہ ہے،
قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا. قرآن کہتا ہے کہ اے پیارے اس قرآن مجید کو ہم اگر پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا. آپ دیکھتے پہاڑوں کو کہ خوف خداوندی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یعنی اس بارے گرا کے متحمل کوہ ہمالیہ سے لے کر کے کوہ طور تک کوئی پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتا. اے مولا کریم اگر یہ قرآن مجید اتنا وزنی ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا تھا پہاڑوں کی دھجیاں بکھر جاتی تو پھر یہ کہاں نازل کیا کہ کسی کی دھجی نہیں بکھری؟ پہلا مسئلہ یہ سمجھو کہ پہاڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. راتیں 40 اور کوہ طور طور پر جا کے ملی. دینے والا رب ہے, لینے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو پھر دینے والا دے, لینے والا لے, تو اس کا کام دینا, اس کا نام لینا, اس کا کام لینا. یہ وہی بیٹھ کے لے لے جہاں پوری قوم ہے. کا دراصل محبت کا بھی ایک دستور ہے. یار یاراں والی جان کل تے ہورا بول نہ کھڑے دے. اگلا مصرع نہیں پڑھتا میں. یار یاراں والی جان کل تے ہورا مول نہ کھڑی دے. دوستوں کے پاس جانے کا طریقہ یہی ہے. دوسرے مصرے کو حذف کر کے عرض کروں گا. توڑے سنگ سہیلی ہوئے, توڑے سنگ سہیلی ہوئے تے واقف ساری گلی دی, پر دل بر کھول گیوں نہ پاوے سمجھو رمز اصل دی. خود کہا تھا مولا کریم یہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اب لینے جا رہے ہیں کتاب, نہیں کہتے اس کو میرے ساتھ, کہنے یار یاراں والے جان ہی کلے اور مول نہ کھڑے. تو طور بھی ہے, رات بھی ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا. پیار کا کوئی دستور ہے. تنہائی چاہیے, رات چاہیے, یکتائی چاہیے, تنہائی چاہیے, کوئی مخل محفل نہ ہو, ایسا سما چاہیے. جب گئے وہاں اب طور پر نازل ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے زبور نازل ہوئی ہے تو پہاڑ پر نازل ہوئی ہے. انجیل نازل ہوئی ہے, پہاڑ پر نازل ہوئی ہے. نبیوں پر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں پہاڑوں پر نازل ہوئی ہیں, اس لیے پہاڑ کا ذکر کیا. کہ وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ باقی کتابیں پہاڑوں پر نازل کی گئی تھی, اب باری آئی اس کتاب کے نازل ہونے کی. پوچھا کہ یہ پہاڑ پر کیوں نازل نہ ہوئی؟ فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ, اگر اس کو بھی نازل کرتے کہاں عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا. اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا.
پرخچے اڑا کے ذرے فضا میں بکھر جاتے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہو۔ اے مولا کریم، یہ پہاڑوں کے پھٹنے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ ایک طبقہ اہل علم نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ باور یہ کرانا چاہتے تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ اس قرآن سے تو پہاڑ پھٹ جاتے، اور تمہارے دل جو ہے پتھروں سے زیادہ سخت ہے، تم اثر کوئی نہیں قبول کرتے۔ یہ ملامت کی غرض سے کہا، مگر فن تفسیر کی نقطہ نگاہ سے یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آدمی کو ملامت کی غرض سے پروردگار عالم یہ فرمایا اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو ان کی دھجیاں بکھیر دیتا، انہوں نے سند کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے سند یہ پیش کیا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت اور سیاہ ہو گئے اس کے بعد، وہ پتھروں کی مانند نہیں ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے بارے میں پروردگار عالم نے حوالہ دیا کہ تمہارے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور سیاہ ہو گئے کہ وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس لیے ملامت کا کلمہ بنتا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے سخت ہو گئے، یہ قرآن تو وہ ہے جس سے پہاڑ متاثر ہوتے، تم کیوں متاثر نہیں ہوئے؟ یہ استدلال کمزور ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ کیوں نہیں اتفاق؟ اس لیے کہ سیاق و سباق فن تفسیر میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اصل لغوی حقیقی معنی بھی سیاق و سباق سے ترک ہو جاتے۔ بات کس کی چلی آ رہی ہے؟ بات بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی چلی آ رہی ہے، جن میں کچھ طبقے ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی دل سے ریکگنائز نہیں کیا ہوا تھا اور ولیوں کی کرامتوں کے بھی منکر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مردے کو ولی کی گائے ذبح کروانے کے بعد اور چمڑا اتروانے کے بعد اور اس کی دم کٹوانے کے بعد کٹی ہوئی دم مروا کے تو مردے کو زندہ کیا اور فرمایا کذالک یحیی اللہ موتاکم کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کہا جب ایک اللہ کے پیارے کے مر جانے کے بعد، اس کی گائے کے بھی ذبح ہو چکنے کے بعد اور اس کی چمڑا بھی اتر چکنے کے بعد، اس کی دم بھی کاٹ لینے کے بعد وہ کٹی ہوئی دم مردے کو ماری گئی، مردہ اٹھ بیٹھا، تو تمہارے لیے عبرت کا مقام تھا کہ خدا سے تعلق تو بڑی بادشاہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کے جانور بھی مر جائیں، ان کے چمڑے بھی اتر جائیں، ان کے بدن کا کچھ حصہ بھی اگر مردے کو مارا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ بڑی نشانی تھی تمہارے لیے عبرت پذیری کی، مگر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، لیکن تمہارے دل اس قوم کا مخاطب بنی اسرائیل مومنین نہیں ہیں، سمجھو؟ اور اس قوم کے مخاطبین وہ ہیں جو عظمت موسیٰ علیہ السلام سے پوری طرح متفق نہیں ہیں، جو اولیاء اللہ کی عظمتوں سے اور کرامتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں، جنہوں نے مردے کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس سے کچھ نتیجہ اخذ نہ کیا، ان کے لیے ملامت کا کلمہ یہ امت محمدیہ کے لیے ملامت کا کلمہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے فن تفسیر کی نقطہ نگاہ سے یہ سوچ غلط ہے۔ اب اس کی سوچ کی قیمت کیا بنتی ہے؟ اب وہ جو گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں ساتھیوں، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت میں غلطی کھاؤں تو آپ بے شک میری رہنمائی فرمائیں، مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ میں لوگوں سے سیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں علامہ ہوں، میں ایک سمپل آدمی ہوں، میرا نام عبدالقادر ہے۔ جس وقت یہ کہا گیا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ پوچھتے مولا کریم یہ پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تیرے خوف سے، تو پھر بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو برداشت کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ جبریل امی اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ پہاڑوں کی عظمتیں جس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی، اے مدینے والے تیرے دل نے اس بوجھ کو برداشت کیا ہے۔ ان ساری دنیا کے پہاڑوں کی طاقتیں مل کر وہ ہمت نہیں رکھتی جو تیرے قلب اطہر میں ہمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت نعرہ رسالت جبرائیل مفکر اسلام فیضان مفکر اسلام شیخ الحدیث والقرآن. اب بات سمجھ آنے لگی ہوگی کہ سرکار کے قلب پر نازل کرنے کا مفہوم کیا ہے. یہ بجلی جو اس وقت کوئی آپ کے فوٹو کھینچ رہی ہے، کوئی آپ کو روشنی دے رہی ہے، کوئی آپ کو ہیٹ مہیا کر رہی ہے، کوئی آپ کی ساؤنڈ کو ایکسپاؤنڈ کر رہی ہے، اس میں اضافہ کر رہی ہے، اس کو گرام بنا رہی ہے، ملٹیپلائی کر رہی ہے، اس میں ازدیاد پیدا کر رہی ہے. ایک ہی بجلی مختلف کام کر رہی ہے، مگر ایک کوئی چیز ہے جو ٹرانسفارمر کے نام سے ہے، جو کسی ریشو کے مطابق پیچھے سے وصول کر کے آگے پہنچا رہی ہے. اگر آپ اس ٹرانسفارمر کو بیچ میں سے اڑا دیں تو نہ یہ لاؤڈ سپیکر کام کرے، نہ یہ لائٹ کام کرے، نہ یہ پنکھے کام کرے، نہ یہ ہیٹنگ کام کرے، بل سب کا فیوز اڑ جائے. کہا کہ قرآن کا جو فیضان آ رہا ہے، مدینے والا بیچ میں رہے تو یہ فیضان ہے، نہیں تو فیوز اڑا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام زندہ باد. واہ واہ. لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. آج چشتیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں نا. ویسے تو میں اس شعر کو اور ایسے پڑھا کرتا ہوں، لیکن چشتیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی کے پیچھے نہیں وہ مسا ہو رہی ہے، اور ہے آپ کے دربار پر جہاں نماز ہوتی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کے پاس جہاں مسجد ہے وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ پیچھے فاتحہ پڑھنے کے عادی ہے نا، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جناب جس امام کے پیچھے کھڑے ہو تو امام بھی فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آپ بھی پیچھے فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام. لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو 7 ساتھی ہیں، وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ چپ کھڑے ہیں. نماز سے فراغت کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے مسلک کے خلاف آپ چپ رہے ہیں، فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ڈاڈے کول محمد بخشا جند نکاری درزی. ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ڈر لگتا ہے یار، جس کے پاس آئے ہوئے ہیں اس سے استفادہ کرنا ہے تو اس کی رائے استعمال کر لی ہے. اس وجہ سے میں نے، حالانکہ وہ قبر میں ہیں یہ کھڑے ہیں، ہے نا. تو ویسے میں اس شعر کو اور ایسے پڑھ کر، لیکن آج چشتیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں. لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، 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 بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر شریف کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں فقد سجد لآدم علیہ الصلوۃ والسلام لاجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وہ معظم شخصیت ہیں جن کی تکریم کے لیے سجدہ تعظیم ادا کیا گیا. لیکن پوچھا کیوں کیا گیا؟ کہا تعظیم نور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ سرکار کا نور ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، تو اس کی تعظیم کے سلسلے میں فرشتوں کی جبیں جھکائی گئی. لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیوں نہ چھو سکی؟ کہ نور مصطفیٰ ان کی ذات میں جلوہ گر تھا۔ آگ آنا چاہتی ہے لیکن دیکھا کہ نور مصطفیٰ ہے، میں نو اونچے تو اونچا کوئی دس دے، پایا فیض نہیں جس مصطفیٰ کو لوں، بڑیا آدم مسجود ملائکہ دا پایا نور جد نور خدا کو لوں، کشتی نو طوفان تھی پار ہوئی منگی مدد جدوں مجتبیٰ کو لوں، سید نارے نمرود گلزار ہو گئی کھاکے حیبت معبود خدا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں آپ سوچتے ہیں بار بار کیوں پڑھتا ہوں؟ قرآن عظیم کہتا ہے رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جب ایک مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ دی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ امام بدر الدین زرکشی کتاب البرہان فی علوم القرآن، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر۔ اب مجھے پتہ نہیں یہ ٹیپ میری دوستوں کے پاس بھی جائے گی، دوسروں کے پاس بھی جائے گی، اور یہ شاہ ہے کل غلط آخیا ہے اجلاس آؤ جڑے تو اگا ہوا ویر اگا کرے جیسے گل کرو نا کہ نہیں اس بھائی سے اچھا یہ تسا گل نہیں اینا بھائی نہیں پتا کہ توڑو توڑ پتہ اصل بھائی کوئی نہیں ہے کسا بھائی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ تکرار جو آیا ہے یا اس کی تاکید مراد ہے یا محبوب کو لذت آ گئی یہ دوبارہ دہرایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ہے نا؟ پھر تھوڑا سا پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ بار بار کیوں ہے؟ کوئی چشتیو آپ جس دن مصرع لگ جاتا کہ ولا کے آگو جامی پتر ولا کے یہ چشتیہ کا ذوق ہے، چشتیوں کے پاس آئے ہوئے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں
عرض ہے جس وقت ہم نے سارے نبیوں کو چیک کیا تو دیکھنے میں یہ بات آئی کوئی نبی سرکار کو بیچ میں سے نکال کے رب سے کچھ نہیں لے سکا. اس سلسلے میں امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کا نام بڑی ذمہ داری سے لیتا ہوں. فتوحات کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر بے ہوش کیوں ہوئے. تجلیہ طور دیکھی بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہ دراصل انسانی طاقت سے باہر ہے خدا کا دیکھنا اس لیے بے ہوش ہوئے. کہ اگر اس لیے بے ہوش ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام لامکان میں کیوں بے ہوش نہیں ہوئے؟ ان کا بے ہوش نہ ہونا آل حق کی اکثریت کے ساتھ ثابت ہے, ان کا بے ہوش ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے. اب معلوم کرنا پڑے گا, اگر کہیں انسانی طاقت سے باہر تو نبی پاک علیہ السلام کو زمرہ انسانیت سے تو نکالا نہیں جا سکتا, نص سے ثابت ہے سرکار زمرہ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہ مانے کہ وہ نہیں گرے, یہ بے ہوش ہو کر کے گرے, سبب معلوم کرنا پڑے گا. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دراصل خدائے کریم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ سرکار کو بیچ میں سے نکال کے کچھ نہیں دیا کرتا. آپ سورج کی شعاؤں کو دیکھنا چاہیں, سورج کی باڈی کو دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن ٹھنڈا شیشہ بیچ میں رکھیں تو شعاؤں کو ٹھنڈا کر کے آپ تک پہنچائے گا تو آپ سورج کی باڈی دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے. ذات باری کو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن محمدی شیشہ بیچ میں رکھیں, سرکار کو بیچ میں رکھیں تو وہ ٹرانسفارمر آپ کی طاقت کے مطابق آپ کو پاور سپلائی کرے. اگر آپ کا بلب جو ہے 25 واٹ کا ہے تو 25 کے برابر آپ کو سپلائی مہیا کرے گا. اگر 1000 واٹ کا ہے تو 1000 کے برابر آپ کو سپلائی مہیا کرے گا. مگر آپ کی کیپیسٹی کو دیکھنا یہ ٹرانسفارمر کا کام ہے, نہیں تو فیوز اڑ جائے گا. کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سارے نبیوں میں بعد از مصطفیٰ تیسرے نمبر پر سب سے افضل ہے. تو جو پوری بزم موجودات میں فرشتوں سے لے کر کے انسانوں اور جنوں تک تیسرے درجے پر سب سے افضل ہے, اگر وہ جناب مصطفیٰ کو بیچ میں سے نکال کے دیکھنا چاہے تو اس کا حصہ بھی ہوش ہو کر کے گرنا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس سے تھوڑا سا آگے چلیے, جب نیچے آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا صدیقیت کہاں سے لائے ہیں؟ کہا سرکار کی بارگاہ سے. فاروق اعظم آپ کو تو اونٹ چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا, اللہ تعالیٰ کے ترجمان کس طرح بن کے؟ کہا سرکار. اے عثمان غنی فرشتے تو ہمیشہ چیک کرتے ہیں لیکن آپ سے فرشتے حیا کرتے ہیں, یہ قصہ کیا ہے؟ یہ عظمت کہاں سے لائے ہو؟ یا مولا مرتضیٰ پہلوں اور پچھلوں پر بعد از انبیاء تیرا علم سب پر سبقت کر گیا. آپ تو سکول میں آپ نے ایڈمیشن پیپر ہی ایڈمیشن فارم ہی آپ نے تیار نہیں کیا, تو یہ عزت یہ عظمت یہ علم یہ کیفیت یہ سرور کہاں سے پایا ہے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سمجھو بات, جب قادریوں اور چشتیوں نقشبندیوں سور وردیوں سب سے پوچھا یہ آپ کا فیضان, تو جواب یہی ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جب یہ ہدی للمتقین بھی ہے ہدی للناس بھی ہے تو آپ پر نازل کرنے کا کیا معنی؟ ہمیں براہ راست کیوں نہیں دیا؟ کا براہ راست تو پہاڑوں کو دیتے تو دھجیاں بکھر جاتی, تم کون ہوتے ہو براہ راست لینے والے؟ لینا ہے تو درگاہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سمجھے اس بات, آپ کو ذوق کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں, بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں. اب جو آدمی کہے جناب میں حدیث کے واسطے کے بغیر قرآن مجید سمجھنا چاہتا ہوں,
اس کا مقصد یہ کہ سینہ مصطفیٰ کو بیکار سمجھتا ہے، بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہے. واہ واہ جس تاریخ تو ایسا کرے گا تیرے ایمان کا فیوز اڑ جائے گا. سنبھل کے بات کر. مدینے والے کو بیچ میں رکھ کے بات کرنا پڑے گی. اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے درخواست کروں، عظمت طور کیا کوئی کم بلندی ہے؟ اللہ سے پیروں مصروف تکلم رہنا کوئی تھوڑی شرافت ہے؟ ید بیضا ملنا کوئی معمولی مقام ہے؟ لاٹھی مار کے دریا پھاڑ ڈالیں معمولی بات ہے؟ ہاتھ اٹھے آسمان سے پکے پکائے کھانے نیچے آنے لگ جائے؟ ہاں، ایک ضرب لاٹھی کی پتھر پہ مارے 12 چشمے پھوٹ نکلے؟ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے سلے سلائے کپڑے پیدائشی طور پر قوم کو ملنے لگ جائے؟ ایک مرتبہ موسمی اثرات کی خرابی کا ذکر کرے تو بادل سائبان بن کے کھڑے ہو جائیں؟ روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ جو پوری دنیا میں کمپلیکیشن بنا ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ تو اتنی بڑی شان کے بعد آپ کی زبان کا ایک جملہ ہم تک پہنچا ہے کہ رب اجعل لی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے. جہاں تک میری اطلاع ہے، اگر غلط نہیں ہے تو میری اطلاع کے مطابق صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے جنہوں نے دعا مانگی ہے کہ مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں بنا دے. کلیم اللہ ہونا کوئی تھوڑی شرافت تھی کہ یہ کہنا کہ مجھے امت محمدیہ میں بنا دے؟ کہا بزرگی اور چیز ہے، لذت دیدار اور چیز ہے. بزرگی اور چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، ایک جنرل محبت کا مزاج عرض کرتا ہوں. اے ہم نشیووں کوچائے عشق کے حجاز ہے، اے ہم نشیووں کوچائے عشق کے حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز. موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کی، محبت کا مزاج ذکر کیا. اے ہم نشیووں کوچائے عشق کے حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز. سمجھا رہی ہے بات؟ ہاں، عظمت طور پہ کھڑے ہونے والا حضرت بلال کی صفوں میں جگہ مانگ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ جو دیدار کا مزہ آیا تھا نا، اگرچہ بے ہوشی چھوڑ گیا تھا لیکن ساتھ لذت دیدار بھی تو چھوڑ گیا تھا. ہاں، کہا مولا کریم آج اگر طور سے مجھے نیچے بھی اترنا پڑے نا تو وہ جو لذت آئی ہے اس کی تلاش میں گلی میں کھڑا ہونے کے لیے. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسی معظم ترین شخصیت سرکار کو بیچ میں سے نکال کے رب کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھنے پر اور فیض حاصل کرنے پر قادر نہیں. تو مولانا آپ کس چکر میں ہیں؟ یہ آل قرآن کا قصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث کے ہم منکر ہیں. ارے منکر تو منکر ہی ہے، دونی کا منکر بھی منکر. پلیدی پلیدی ہے، تولا ہے تو بھی پلیدی ہے، من ہے تو بھی پلیدی ہے، ٹن ہے تو بھی پلیدی ہے. منکر منکر ہے، دونی کا منکر ہے، چمنی کا منکر ہے. منکروں میں اس کا کھاتا پڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں کی دھجیاں بکھر جاتی، اس کو آپ کے دل پر نازل کیا. اب بات سمجھ آنے لگی کہ نہیں کہ یہ میرا فیضان ہے؟ اگر براہ راست پہاڑوں پر چھوڑتے تو پہاڑ نہ یا رائے تحمل لا سکتے. اے انسان تو کس چکر میں ہے؟ اب کہا کہ وہ ہے قرآن، تو قرآن کا تعلق تو کان سے ہے نا. اگر پڑھا جائے تو اس سے استفادہ براہ راست قرآن کرتا ہے، کان کرتا ہے نا. کیوں بھائی؟ اگر کھانا اچھا پکا ہوا ہو تو اس سے زبان لذت محسوس کرتے ہیں، کانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نا. اگر اچھا گانا گایا جا رہا ہو، اچھی آواز ہو، قرات اچھی پڑھی جا رہی ہو، نعت اچھی پڑھ رہی ہو، تو اس سے کوئی کہے کہ جناب اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ زبان کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اب میں پوچھتا ہوں کہ ہے یہ قرآن، ہے یہ پڑھنا، تو یہ نہیں کہ آپ کے کانوں پر نازل کیا، کا دل پر نازل کیا. سمجھو
سرکار نے فرمایا میرے دل کے بھی کان ہیں، میرے دل کی بھی آنکھیں ہیں، اور مستند حدیث سے ثابت ہے، میرے پاس حوالہ جات لگے ہوئے موجود ہیں۔ دل کے بھی کان ہیں، میرے دل کے بھی کان ہیں، دل کی بھی آنکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو سسٹم باقی لوگوں کا ہے اس پر نبی کو قیاس نہ کرے۔ نبی کو اپنے اوپر قیاس کرنا یا اپنے کو نبی کے اوپر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ کسی طرح صحت مند اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو نبی کی غلامی اختیار کر، نبی کی برابری اختیار نہ کر، ہاں؟ نبی سے استفادہ کر، نبی کے ساتھ برابری مت کر۔ ایک معنی یہ بن گئے قرآن کے معنی پڑھنا، بات سمجھ آئیے، دو لفظ پر گفتگو تھی، اور ایک قرآن قرانا سے مشتق ہے، یعنی قرانا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے اور قرآن اس کا مصدر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس معنی پر زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بغیر حمزے کے ہے، یعنی یہ ماموز اللام نہیں ہے بلکہ صحیح ہے عربی قواعد کے مطابق۔ اگر عربی قواعد کے مطابق یہ قرانا اس کا مادہ ہے تو اس کا معنی قریب، تو قرآن مجید کے لیے یہ لفظ قریب کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ قرآن مجید کو بیچ میں سے نکال کے رب کے قریب ہو تو جھوٹا ہے۔ اس لیے وہ تصوف کی ساری شاخیں جو مناداڑی کٹا مچھاں بھموں کو چٹ کرایا کر، حکم ہے شاہ کلندر دا تو ٹھوٹے بھنگ چلایا کر، گدائی کر گراں سارا تو تکیے بہ کے کھایا کر، نکارا شاہ کلندر دا بچا تن تن بجایا کر، یہ جھوٹوں کی علامت ہے، یہ آل حق کی یہ ندا نہیں ہے۔ یعنی قرانا کے معنی میں لیا جائے تو معنی یہ قریب کرنے والی طاقت ہے جو تصوف، جو طریقت قرآن مجید کو نکال کے کسی کو قریب کرنا چاہے وہ خدا سے دور کرے گا، وہ خدا سے قریب نہ کر پائے گا۔ خیال ہے گھنٹے سے کچھ زیادہ بول چکا ہوں، تو چونکہ صبح دوستوں نے کاموں پر جانا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کی قدردانی اور عزت افزائی کو عزت کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ پھر یار زندہ صحبت باقی، اب دیکھا نا یہ جگہ آپ لوگوں نے بنا دی ہے، یہ قیامت تک یہ در و دیوار آپ کے ثواب کے لیے ریکارڈ بناتے رہیں گے۔ قیامت کے میدان میں یوم الدین تو حدث اخبارہا، زمین بول کے کہے گی فلاں حاجی صاحب نے، فلاں صوفی صاحب نے، فلاں شاہ صاحب نے، فلاں مولانا نے، فلاں بزرگوں نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں خان صاحب نے اتنے اتنے پیسے دیے تھے مولا کریم۔ پھر اس کے بعد تیرا ذکر ہوا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا تھا، آیتیں پڑھی گئی تھی، بچوں نے پڑھا تھا، قرآن مجید حفظ ہوا تھا، وہاں حدیثیں سنائی گئی تھی، وہاں ہمارے تیرا ذکر پاک ہوا تھا، لوگوں کو بدی سے روکا گیا تھا، نیکی کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ جتنی بھی نیکی کوئی اس کے یہاں سے سن کے جا کے کرے گا نا، قیامت کے میدان میں آپ اٹھیں گے، جتنا آپ کا حصہ آپ کو ملے گا، جو میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حصہ دے گا، اور یقین کامل رکھتا ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگ اس میں حصہ ملاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دن بدن آپ کے معاملات میں دن بدن ترقی عطا فرمائے گا، اور یہ قیامت تک صدقہ جاریہ ہے، اس نے کبھی رکنا نہیں۔ قرآن کو دل پر نازل کیا، دماغ پر نہیں نازل کیا، معلوم ہے مرکز عرفان قلب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں، اس پر علامہ بدر الدین نے لکھا ہے۔